خوش آمدید طلباء اور سی ایس ایس کی خواہش مند امیدوار۔ آج کے سیشن میں ہم بین الاقوامی امور کو تشکیل دینے والے ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے، غزہ میں جاری بحران اور اس کے میڈیا کی آزادی، انسانی حقوق اور عالمی سفارتکاری پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، اور آج ہم خاص طور پر ملیحہ لودھی، جو امریکہ، برطانیہ اور اقوام متحدہ میں سابق سفیر رہ چکی ہیں، ان کے ایک بہت اہم اداریے وار آن ٹروتھ پر بات چیت کریں گے۔ یہ مضمون ان مسائل کا کافی گہرائی سے جائزہ لیتا ہے۔ ہاں، اور یہ موضوع صرف حالات حاضرہ کے لحاظ سے اہم نہیں، بلکہ سی ایس ایس، پی ایم ایس اور پی سی ایس امتحانات کے لیے بھی آپ دیکھیں تو انتہائی متعلقہ ہے۔ اس میں بین الاقوامی تعلقات، انسانی حقوق کا قانون، میڈیا کی اخلاقیات، پاکستان کا سفارتی موقف اور عالمی طاقت کی حرکیات جیسے کئی شعبے آ جاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ لودھی صاحبہ اپنے مضمون کا آغاز وہ کس بنیادی نقطے سے کرتی ہیں؟ ملیحہ لودھی کہتی ہیں کہ جیسے جیسے غزہ پر اسرائیل کی فوجی کارروائی شدید ہو رہی ہے، صحافیوں کو باقاعدہ جان بوجھ کر نشانہ بنانا اور قتل کرنا، یہ سچائی کے خلاف ایک جنگ ہے، اور وہ اسے نسل کشی کی مہم کا حصہ قرار دیتی ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت بہت سنگین الزام ہے۔ کیا وہ اس کی کوئی خاص مثالیں بھی دیتی ہیں اپنے مضمون میں؟ جی بالکل، وہ پچھلے ہفتے الجزیرہ کے 4 صحافیوں کے قتل کا خاص طور پر ذکر کرتی ہیں۔ ان میں انس الشریف بھی شامل تھے، جو شمالی غزہ میں جنگ اور قحط کی صورتحال پر رپورٹنگ کر رہے تھے۔ اچھا۔ ان کے مطابق الشفا ہسپتال کے باہر ایک عارضی میڈیا ٹینٹ پر ڈرون حملہ کیا گیا، اور لودھی یہ بھی بتاتی ہیں کہ اقوام متحدہ کے مطابق اکتوبر سے اب تک، یعنی تقریباً 2 سال سے بھی کم عرصے میں 242 صحافی مارے جا چکے ہیں۔ 242؟ یہ تو کسی بھی حالیہ تنازع میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ جی بالکل۔ اور ان حملوں پر لودھی کے مطابق اسرائیل کا کیا موقف رہا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ لودھی لکھتی ہیں کہ اسرائیل نے انس الشریف کے قتل کی ذمہ داری قبول کی، لیکن ساتھ ہی انہیں حماس کا دہشت گرد قرار دیا۔ الجزیرہ نے اس الزام کو ظاہر ہے سختی سے مسترد کیا۔ اچھا۔ اور لودھی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ ایک جانی پہچانی اسرائیلی حکمت عملی ہے۔ وہ +972 میگزین کا حوالہ بھی دیتی ہیں کہ اسرائیلی فوج کا ایک خاص یونٹ ہے جو صحافیوں کو حماس سے جوڑ کر بدنام کرنے اور پھر انہیں نشانہ بنانے کا کام کرتا ہے۔ یعنی پہلے بدنام کرو پھر نشانہ بناؤ۔ بالکل۔ تو صحافیوں کو اس طرح نشانہ بنانے پر عالمی سطح پر کیا رد عمل سامنے آیا؟ لودھی نے اس بارے میں کیا لکھا ہے؟ ان کے مضمون کے مطابق عالمی سطح پر شدید غم و غصہ پایا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرز، اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا دفتر، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس، یعنی تمام بڑے ادارے؟ جی، سب نے شدید مذمت کی اور شفاف تحقیقات اور احتساب کا مطالبہ کیا۔ تو ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے لودھی کے تجزیے میں اسرائیل کا اصل مقصد کیا نظر آتا ہے؟ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ لودھی کا تجزیہ تو یہی ہے کہ اسرائیل کا واضح مقصد ان آوازوں کو خاموش کرنا ہے جو غزہ میں ہونے والے مظالم، جنگی جرائم اور جو بڑے پیمانے پر فاقہ کشی پھیلائی جا رہی ہے اسے دنیا کے سامنے لا رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بین الاقوامی میڈیا پر تو پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے جو مقامی بہادر صحافی ہیں ان کی وجہ سے دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور یہ ان کے الفاظ میں تاریخ کی سب سے زیادہ دستاویزی نسل کشی بن چکی ہے۔ واقعی سب سے زیادہ دستاویزی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اور کیا لودھی اسرائیل کے مستقبل کے منصوبوں کا بھی ذکر کرتی ہیں؟ جیسے غزہ شہر پر قبضے کی بات ہو رہی تھی۔ جی ہاں، وہ اس کا بھی ذکر کرتی ہیں۔ لکھتی ہیں کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ شہر پر مکمل فوجی قبضے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ اس پر بھی عالمی سطح پر مذمت ہوئی۔ اقوام متحدہ کے حکام نے ناقابل تصور مصائب سے خبردار کیا۔ اور سلامتی کونسل میں کونسل کے ہنگامی اجلاس میں چین، برطانیہ، فرانس، روس مطلب زیادہ تر اراکین نے اس منصوبے کی مخالفت کی۔ صرف امریکہ تھا جس نے اس کی حمایت کی۔ تو عالمی رائے عامہ کا کیا، خاص طور پر مغربی ممالک میں؟ کیا لودھی اس میں کسی تبدیلی کا ذکر کرتی ہیں؟ بالکل،
وہ لکھتی ہیں کہ مغربی رائے عامہ میں اسرائیل کے خلاف واضح تبدیلی آئی ہے اور اس کی بڑی وجہ غزہ میں انسانی تباہی اور بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ اچھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ گزشتہ ہفتے ہی 27 ممالک جن میں 20 سے زائد یورپی ممالک شامل تھے، ان کے وزرائے خارجہ نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں اسرائیل سے غزہ میں بلا روک ٹوک امداد کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ تو اہم پیشرفت ہے۔ اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ لودھی اس پر کیا کہتی ہیں؟ لودھی کے مطابق زیادہ مغربی ممالک اب فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے حال ہی میں اس سمت اشارہ دیا ہے۔ فرانس، کینیڈا اور برطانیہ بھی اسی راہ پر گامزن نظر آتے ہیں۔ فرانس کا فیصلہ تو خاصا اہم ہوگا، سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہونے کے ناطے۔ جی بالکل، فرانس کا موقف بہت اہم ہے، اور اب تک دیکھیں تو اقوام متحدہ کے 193 میں سے 147 رکن ممالک فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں۔ امریکہ بدستور اس کی مخالفت کر رہا ہے، جو اسے عالمی برادری میں آپ کہہ لیں الگ تھلگ کرتا جا رہا ہے۔ تو آخر میں لودھی امریکہ کے کردار کو اس سارے معاملے میں کیسے دیکھتی ہیں؟ ان کا کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں، لودھی کا نقطہ یہ ہے کہ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی عالمی تنہائی کے باوجود نیتن یاہو امریکی انتظامیہ کی غیر متزلزل یعنی ان ویورنگ حمایت کی وجہ سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور اپنی پالیسیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ امریکہ نے نہ صرف فوجی، سفارتی اور مالی مدد فراہم کی ہے، بلکہ اسرائیل کا جو قائم کردہ امدادی تقسیم کا نظام ہے اس کی بھی حمایت کی ہے۔ یہ وہی نظام ہے جسے اقوام متحدہ مسترد کر چکا ہے اور جس کے تحت لودھی کے مطابق 1400 سے زائد فلسطینی خوراک حاصل کرنے کی کوشش میں مارے جا چکے ہیں۔ 1400 سے زائد؟ جی، تو ان کے تجزیے کے مطابق امریکہ غزہ کی اس تباہ کن صورتحال میں پوری طرح شریک ہے۔ تو اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزہ کا بحران، جیسا کہ ملیحہ لودھی کے اداریے وار آن ٹروتھ میں تجزیہ کیا گیا ہے، یہ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں ہے۔ یہ دراصل میڈیا کی آزادی، انسانی حقوق اور عالمی سفارتکاری میں ایک بڑا سبق ہے۔ بالکل، اور خاص طور پر سی ایس ایس، پی ایم ایس اور پی سی ایس کے خواہش مند امیدواروں کے لیے یہ موضوع سمجھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ مثلاً بین الاقوامی تعلقات اور عالمی طاقت کی حرکیات کو سمجھنا۔ صحیح۔ پھر انسانی قانون اور ریاستوں کی اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں، تنازعات کی دستاویز بندی میں میڈیا کا کردار کتنا اہم ہے، اور پاکستان کا موقف؟ جی، اور پاکستان کا موقف اور اس پر وسیع تر علاقائی اور بین الاقوامی رد عمل کیا ہے، یہ سب سمجھنا ضروری ہے۔ تو ایسے اداریوں کا تنقیدی مطالعہ کر کے امیدوار اپنے مضامین، عمومی علم کے جوابات اور اختیاری مضامین کی بحثوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی حقیقی دنیا کی سفارتکاری، قانون اور انسانی مسائل کے بارے میں گہری بصیرت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل، یاد رکھیں، ملیحہ لودھی جیسے معزز اور تجربہ کار مصنفین کے نقطہ نظر کا تجزیہ امتحانات میں حالات حاضرہ اور بین الاقوامی تعلقات کے سوالات میں آپ کو یقینی طور پر ایک برتری دلا سکتا ہے۔